بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ خاتم النبیین ورحمۃ اللہ عالمین۔ بات ہم کر رہے تھے قادر مطلق کی، انگلش میں کہتے ہیں ایبسولوٹ پاور۔ اللہ کو جس نے مان لیا کہ وہ قادر مطلق ہے، قادر مطلق یہ کہ نہ اس کا کوئی ہمسر، نہ اس کو کوئی ڈکٹیشن دینے والا، وہ مکمل ساورن اتھارٹی جس کو صحیح معنوں میں خود مختار کہتے ہیں، اس پر کوئی اثر انداز نہیں ہو سکتا، لیکن اس پر اثر انداز مظلوم کی آہ و پکار ہو جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے جب دل بے قرار اور دل مضطر مجھے پکارتا ہے، اپنی تمام تر کوتاہیوں اور غفلتوں کو ایکنالج کرنے کے بعد اور معافی کا درخواست کرنے والا ہو جاتا ہے اور پھر ہم سے مانگتا ہے، تو پھر ہم اس کو اس کی مشکل سے نجات دلا دیتے ہیں۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء الہ مع اللہ، پھر سب کی سنتا ہے۔ ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں۔ جواب ہمیں پہنچتا ہے، ہم سن کیوں نہیں پاتے؟ اس لیے کہ ہماری فریکوینسی خدا کی فریکوینسی سے نہیں ملی ہوتی۔ یہ اولیاء کرام کیا ہوتے ہیں؟ اللہ کے ولی کون سے ہوتے ہیں؟ اللہ جن کو کہتا ہے میرے دوست بھی ہوتے ہیں۔ اللہ بھی دوستی کرتا ہے، ہم نے تو یہ دنیاوی دوستیاں دیکھی ہیں۔ اللہ کہتا ہے میں بھی دوست بناتا ہوں، ولی کہتا ہوں، میں وکیل بھی ہوں ولی بھی ہوں۔ وکیل پتہ کس کو کہتے ہیں؟ جو کسی کی خاطر لڑے، جو عدالت میں پیش ہوتا ہے، جس کو ملزم نے اپنے تمام معاملات جس کے سپرد کیے ہوتے ہیں اس کے بہاف پر باتیں کر رہا ہوتا ہے مکمل اختیارات کے ساتھ۔ اللہ کہتا ہے او مجھے وکیل تو بناؤ۔ کیا میں اس کام کے لیے کافی ہوں کہ مجھے وکیل بنایا جائے؟ مجھ پر تو آپ کا اعتماد ہی نہیں ہے، میں اتنی طاقت رکھتا ہوں۔ اعتماد ہو تو مجھے وکیل بناؤ۔ وکفا باللہ وکیلا، اللہ اس کام کے لیے کافی ہے کہ ہم اپنے سارے معاملات اس کے سپرد کر دیں، اس کو وکیل بنا لیں۔ وکفا باللہ وکیلا، باتیں کہیں میں ادھر ادھر سے نہیں کر رہا سنی سنائی، میں قرآن سے اٹھا رہا ہوں۔ ایمان اتنا راسخ ہو تو وکیل بنائیں، یقین سمجھے نا وہ قادر مطلق ہے۔ یقین ہی نہیں ہے، یقین ہے انسانوں پر، اس دنیا کے انسانوں پر کہ یہ بڑی طاقت رکھتا ہے، اس سے ڈرو، اس کے پاس بڑے پیسے ہیں، اس سے مروب ہو جاؤ۔ وہ جگہ جگہ کہتا ہے ان بلند و بالا عمارتوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھو، یہ تو چند روزہ کے سامان ہیں، ان کے وارثین کیا کوئی ابدی زندگی لے کر آئے ہیں؟ ایک دن ہوگا آپ اسی کو اٹھا کر خاک میں ملا دیں گے جا کر گریو یارڈ میں، ساری زندگی اس سے سہمتے رہے اور ڈرتے رہے۔ اس کو بھی کہتا ہے باز آ جاؤ، خود کو اتنا تکبر اونت میں نہ لے کے جاؤ، مجھے مانو۔ جب زبان سے کہہ دیتے ہو اللہ اکبر، جب آپ نے اسے اکبر قرار دیا، اکبر کا مطلب بڑا، جب بڑا کہہ دیا تو باقی سارے چھوٹے ہو گئے کائنات میں۔ ایمان ہی نہیں ہے کہ وہ بڑا ہے۔ ایمان ہو تو پھر یہ جو اصغر ہے، جتنے چھوٹے جن سے ہم مروب ہیں، ڈرتے ہیں، خوف زدہ ہوتے ہیں، سہمے رہتے ہیں، کئی غم پال لیتے ہیں ان کے خوف کی وجہ سے، کہتا ہے یہ ساری ایمان کی کمزوریوں کی علامتیں۔ تبھی تو پھر جب آپ کسی ولی اللہ کے پاس جائیں تو وہ ایک ہی بات کہتا ہے، آپ کے غم پریشانیاں اور آپ کی زندگی میں جو اس کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں، اس لیے ہو رہے ہیں کہ دنیا کے مسائل اور دنیا کے لوگوں سے ڈرے ہوئے سہمے ہوئے ہیں، انہی کی دیے ہوئے دکھوں سے آپ کو ساری تکلیفیں لاحق ہیں۔ اپنا ناتا، اپنا رشتہ خالق کائنات سے جوڑ کر دیکھو۔ جب کسی کو احساس ہو کہ کائنات کی اتنی بڑی طاقت میرے ساتھ ہے، آپ میں ایک خاص اعتماد پیدا ہوگا، ان سب کے خوف ختم ہو جائیں گے کہ میرے ساتھ ایک اتنی بڑی ہستی، اتنی بڑی طاقت میری دوست بھی بن گئی ہے، مجھ سے پیار بھی کر رہی ہے اور ہر وقت اومنی پریزنٹ ہے، چھوٹی بات نہیں ہے، جب پکاروں آ جاتی ہے۔ دنیا کا کوئی انسان پکارنے پر ایسے نہیں آ سکتا، دنیا کا آپ کا کتنا بھی قریبی دوست ہو ہر وقت میسر نہیں ہو سکتا۔ اکثر آپ کی شکایتیں ہوتی ہیں، دیکھیں فلاں وقت پر نہیں آیا، وقت پر کام نہیں آیا، پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں ہوں، اسی وقت جواب دیتا ہوں، آپ کی نصرت پر آ جاتا ہوں۔
میرے آنے کے بے شمار انداز ہیں، اتنے اربوں خربوں میرے فرشتے ہیں، آپ کو احساس بھی نہیں ہے کس طرح آپ کو حصار میں لے لے۔ یہ کیا ہے؟ اس پر ایمان کی بات ہے۔ ہمارے دکھوں کا مسئلہ وجہ ساری یہ ہے، بشمول میرے دنیا کو سر پر سوار کیا ہوا ہے، اللہ سے ویسے رشتہ نہ جڑا ہے نہ جوڑ رہے ہیں، دنیا سے رشتے جوڑے ہوئے ہیں۔ اللہ نے کہا اس کائنات میں نے دیکھا جس ہستی نے رشتہ جوڑا وہ تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ خوش ہو گئے جب رشتہ جڑ جائے صحیح معنوں میں جیسے اللہ چاہتا ہے تو اللہ خوش ہو جاتا ہے۔ اور میں کہتا ہوں اللہ کی خوشی کی انتہا میں نے ایک مقام پر دیکھی۔ وہ خوشی کی انتہا کیا تھی؟ وہ خوشی کی انتہا نبی آخری زمان صلی اللہ علیہ وسلم پر تھی۔ دو انداز سے میں نے محسوس کیا، میں قرآن کو اپنے انداز سے پڑھتا ہوں، وہ اللہ کی توفیق ہے۔ میں نے دو مقامات ایسے دیکھے جہاں میں نے کہہ دیا کہ جتنی محبت اللہ کو اس کے رسول سے ہے جس کی امت سے ہم ہیں، کمال ہے، وہ انتہا ہے۔ ہم پھر بھی انبیاء میں تفریق نہیں کرتے، لیکن میں محبت کے یہ انداز ضرور پیش کروں گا جو قرآن میں وہ بتاتا ہے کہ اس نبی سے جو میرا خصوصی تعلق اور محبت کا انداز ہے وہ دو ہے۔ ایک تو یہ کہ دل چاہا کہ میں اس نبی کو اپنے سامنے بٹھا کر دیکھوں۔ یہ جو امتیاز بڑھتا ہے یہ اور کسی کے ساتھ نہیں بڑھتا۔ میں معراج کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، حالانکہ اللہ تو ہر جگہ دیکھ رہا ہے، ہر جگہ موجود ہے، شہ رگ کے قریب ہے، لیکن جی میں کیا آیا کہ یہ ہستی ایسی ہستی ہے میری اطاعت اپنے اوپر حاوی کیے ہوئے ہے، خود کو مکمل میری غلامی میں دیا ہوا ہے، اپنے نفس کو اپنی ذات کو مائنس کر دیا، ختم کر دیا۔ اللہ جو ہے وہی غالب ہے اپنی ذات پر۔ بلایا سامنے دیکھو، آمنے سامنے، کون سی بات تھی جو پہلے نہیں کر سکتے تھے اس دنیا میں رکھتے ہوئے؟ جبرائیل علیہ السلام بے شمار مرتبہ آئے، کئی پیغامات لے کر آئے، سارا قرآن مجید آپ کے سامنے پیش کیا۔ کون سی بات تھی جو اللہ نہیں کر سکتے تھے؟ براہ راست تکلم کر سکتے تھے، جیسے موسیٰ کلیم اللہ، حضرت موسیٰ سے کلام کرتے تھے، ساری باتیں ہو سکتی تھی۔ ایسی کون سی بات تھی کہ پاس بلا کر آج بات کی جائے؟ یہ تھی محبت کے انداز۔ اور پھر لوگوں کو بتایا کہ دیکھیں، ہمیں بتانا ضروری سمجھا، میں بتاؤں اس وقت ہم کتنے قریب تھے؟ جی، کہا کہ 2 کمان اور 2 کمان سے بھی کم فاصلہ، ہمیں بتایا، خوشی سے بتا رہے ہیں کہ اتنے قریب میں نے کر لیا۔ اس سے کیا قریب کرنا ہے؟ دنیا کو بتانے کے لیے یہ میری محبت کا انداز تھا۔ اور پھر ایک اور بات، ہمیں تو کہا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز پابندی اوقات کے ساتھ فرض ہے، اس کو قائم کرو، چھوڑو نہیں، فرض ہے۔ فرض کر لیا نا ہمارے اوپر نماز کو، ایک چیز اپنے اوپر کر لی۔ میں کہتا ہوں انتہا ہے وہاں، میں بیان کرنے سے قاصر ہوں وہ الفاظ۔ خالق کائنات اتنی سوورن اور مطلق رونان پاور ہو اور اپنے اوپر ایک چیز فرض کر لے، وہ کیا تھا؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میں اور یہ خربوں فرشتے ایک کام کرتے ہیں، دن رات اسی ہستی پر، اسی نبی پر، خاتم النبیین رحمت للعالمین پر درود و سلام بھیجتے رہتے۔ اے ایمان والو تم بھی بھیجا کرو۔ چھوٹی باتیں ہیں، اللہ کو راضی کیا ہو تو اللہ اس طرح ذکر کو بلند کرتے ہیں، رفعت عطا کرتے ہیں۔ اور پھر ان الفاظ میں بتایا ورفعنا لک ذکر، جب ہم کسی سے راضی ہو جاتے ہیں پھر ہم اس کے ذکر کو بلند کر دیتے ہیں۔ 1500 سال ہو گئے ہیں ہم اس دنیا میں آئے ہیں حضور کے بعد، آج ہم حضور ہی کا ذکر کر رہے ہیں۔ کس انداز سے کر رہے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں ذکر کو رفعت عطا کرنا۔ یہ ہونی ہے۔ کیوں ہونی ہے؟ اس لیے کہ خالق کائنات کا ارشاد ہے، ہم ہیں اے نبی آپ کا ذکر کو بلند کریں گے۔ اللہ نے کہا ہو اور نہ بلند ہو، یہ بلند ہونا ہی ہونا ہے۔
تا قیامت رہنا ہے۔ بات صرف یہ ہے اپنی ذات کو اس خالق کائنات کے حوالے کس نے کرنا ہے۔ کام مشکل ہے، نفس پر ضرب لگانا اور قدم رکھنا مشکل کام ہے۔ یہی کام تھا جو انبیاء کرام نے کیا اور خاتم النبیین ورحمۃ اللہ علیہ نے بدرجہ ختم کیا۔